جو ہے وہ سردار تھی جس کو کہا گیا ہے، تو جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فرشتہ جو ہے وہ حاضری کا رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جو اس سے بعد میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی سے کے برابر دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو مرغی صدقہ کر دے اور اس کے بعد پھر انڈا صدقہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ جب خطبے کی اذان ہو جاتی ہے، خطبے کی دوسری اذان جب پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ فرشتے جو ہیں خطبے کی یہاں پہ اہمیت بیان کی کہ خطبہ کتنا ضروری ہے۔ جب دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر سنتیں وغیرہ جو ہے یہ ادا نہیں کرنی چاہیے، سنتیں بعد میں ان کو آپ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے اپنی نماز کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ جو خطبہ ہے یہ سننا واجب ہے، اس کو سننا ہے، اور یہ رکن ہے، اہم رکن ہے جمعے کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 100 مرتبہ درود و سلام دیتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیاوی ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں جو ہے وہ اخروی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو اتنا بڑا انعام عنایت کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، جبکہ اللہ کا تخت پانی پہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا وہ اس پر راضی ہے۔ جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، بندے کا کام ہے کہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت بھلائی مانگنی چاہیے، کیونکہ بندہ جو اپنے رب سے گمان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے، تو اللہ سے اچھے گمان کرنے چاہیے، اچھائی کے بھلائی کے گمان کرنے چاہیے۔ فرمایا اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا وہ اس سے ناراض اور نہ شکرہ رہا اور نہ خوش رہا۔ یہ جو نہ شکرہ پن ہے اس کی وجہ سے گھروں کے اندر میں برکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اللہ کے احکام امر و نہی کو محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور تو اللہ کے حق کو محفوظ رکھ تو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب جو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تجھے سوال کرنے کی حاجت ہو تو کیا کر، تو اپنے رب سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اپنے رب سے مدد چاہ۔ اور یہ بات یاد رکھ کہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی، مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خوشک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں اپنے رب کے سامنے جھگڑا چھیڑ دیا، اپنے رب کے سامنے جھگڑا چھیڑ دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم
علیہ السلام سے کہا تم وہی آدم ہو جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنی روح تمہارے اندر گم کی تھی، ملائکہ سے تم کو سجدہ کروایا تھا اور جنت میں تم کو رکھا تھا، پھر تم نے اپنے گناہوں کی بدولت لوگوں کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے اپنی رسالت کا منصب دے کر برگزیدہ کیا تھا، اپنے کلام سے نوازا تھا اور کلیم اللہ سے نوازا تھا، اور تم کو وہ تحتیاں دی تھی جن میں ہر چیز کا بیان تھا، پھر تم کو اللہ نے سرگوشی کی عزت بخشی تھی۔ پس تم نے تورات کو میرے پیدا ہونے سے کتنی مدت پہلے لکھا ہوا پایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے تورات میں یہ الفاظ بھی دیکھے تھے؟ وَعَصَىٰ آدم، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ الفاظ تورات میں موجود تھے، میں نے پڑھے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر تم مجھ کو ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے کیوں اس کا قصوروار ٹھہراتے ہو جس کے کرنے پر میں اللہ کے لکھنے پر مجبور ہوں، جس کے کرنے پر میں اپنے رب کے لکھنے پر جیسا اس نے میری تقدیر میں لکھا تھا میں مجبور تھا، اور اللہ نے میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اس کو لکھ دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کر۔ سبحان اللہ۔